میں قبل اس کے کہ کسی مہمان کو زحمت دوں چند باتیں بزم نہج الفلاح سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب صدر ڈائر سے بیٹھے ہوئے میں معزز مہمان، السلام علیکم۔ آج ہم کو بہت خوشی ہے کہ بزم نہج الفلاح کی جانب سے یہ دوسرا پروگرام ہو رہا ہے، اور اس سے قبل پہلا پروگرام امام باڑہ میرن صاحب میں منعقد ہوا تھا جس کا موضوع تھا صحت اور اسلام۔ آج جو موضوع اس پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ہماری نظر سے بہت اہم محسوس ہوتا ہے۔ یہ موضوع ہر ایک کے لیے بھی قیمتی اور اہم ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ زندگی کو اچھا بنانے کے لیے تقریباً ہر ایک کے لیے وقت کا استعمال بہت ضروری ہے۔ حقیقتاً ہر انسان وقت کا استعمال کسی بھی طریقے سے کر رہا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی زندگی بہتر، اچھی اور خوشگوار ہو سکے۔ لیکن اگر انسان اپنی زندگی کے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کی زندگی بہترین اور خوشگوار ہو سکتی ہے۔ لہذا ہم سب کے لیے، خصوصی طور سے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے ایک لمحے کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، تبھی ہماری زندگی اچھی اور بہترین ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بزم کے اراکین نے اس موضوع کے تحت علماء و مفکرین کے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، تاکہ ہم لوگ علماء کے زرین خیالات سے سبق لے کر اپنا راہ عمل طے کر سکیں۔ جہاں اس طرح کے موضوعات کے ذریعے ہماری بزم نے نوجوان نسل تک مفکرین کے خیالات وقتاً فوقتاً پہنچاتے رہتے ہیں، وہیں محلے کے غریب اور نادار لوگوں کی طبی مدد کرنا بھی مقصود ہے۔ ساتھ ہی ایسے غریب اور مستحق لوگوں کے بچوں کی تعلیم میں بھی حتی الامکان مدد دینا بھی ہے۔ اس کے لیے بزم کی جانب سے ایک پور فنڈ کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ بزم نہج الفلاح کی جانب سے نوجوانوں کے روزگار سے متعلق مناسب مشورے دینے کے لیے اسکالر کے ذریعے ماہانہ نشست کا بھی انعقاد کیا جانا ہے۔ محلے کے بالغ نوجوانوں کے لیے تعلیم بالغان کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ بزم سے متعلق اگر آپ کو مزید معلومات حاصل کرنی ہے تو یہاں موجود بزم نہج الفلاح کے اسٹال سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کی۔ اب میں بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر باقر امام صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ صدر محترم، دارالاسلام عالم ملت اور معزز حاضرین، آپ حضرات اس نشست کے موضوع سے آگاہ ہیں، لیکن دنیا میں بعض ایسی حقیقتیں ہیں اور ایسی سچائیاں ہیں کہ جن کو ہم اصطلاح میں آفاقی حقیقتیں کہتے ہیں، جس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کا وہ مقام نہیں ہوتا ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ انہی آفاقی حقیقتوں میں سے ایک سچائی اور حقیقت وقت کی اہمیت بھی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر یہ موت کہ جس کے ذکر سے انسان گھبراتا ہے، کہ جس کو انسان تذکرہ کم کرتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اور سچائی کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ موت بہترین واعظ ہے۔ کیا مطلب؟ واعظ یعنی ہدایت کرنے والی ہے، نصیحت کرنے والی ہے تمہیں حق کی طرف، یعنی تمہاری زندگی کی اصلاح کے لیے موت کا ذکر ضروری ہے، لیکن ہم موت کے ذکر سے گھبراتے ہیں۔
یہ دنیا کی حقیقت اور سچائی کیا ہے؟ میں مذہب کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو اس دنیا کی سچائی اور حقیقت معلوم ہو جائے تو یہ دنیا ویران ہو جائے۔ اسی اپریل کے مہینے میں جین مذہب کی تعلیمات پہ جو جین مذہب کے لوگ عمل کرتے ہیں، ان کے قائد کا ولادت تھی اسی مہینے کی 12 اپریل کو، تو اخبار میں پڑھ رہا تھا۔ ان کا اصل نام ہے وردمان مہاویر، نام وردمان ہے اور لقب مہاویر ہے۔ ان کا تعلق ایک بادشاہ کے گھرانے سے تھا اور اتنے بہادر تھے کہ مہا یعنی بڑے ویر کے نام سے ان کو لقب دیا گیا تھا۔ یعنی بظاہر دولت بھی تھی اور طاقت بھی تھی، جسمانی طاقت بھی تھی، اور 30 سال کی عمر میں ان کو جب دنیا کی حقیقت کا احساس ہوا تو یہ اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے اور دنیا کی اصلاح میں، تبلیغ میں پوری زندگی صرف کر دی۔ حتیٰ ملتا ہے کہ جو لکھا ہے ان کے واقعات میں کہ یہ ایک لباس پہن کے نکلے تھے گھر سے، اور جب تک لباس باقی رہا جسم پہ رہا، اور جب وہ ختم ہو گیا تو دنیا سے، لباس سے بھی اتنا یہ بے نیاز ہو گئے تھے کہ پھر زندگی میں ان کو احساس نہیں ہوا کہ دوسرا لباس حاصل کر لیں۔ تو یہ کچھ سچائیاں ہوتی ہیں، اسی میں سے ایک سچائی ہے کہ جس کی طرف متوجہ کیا ہے خود قرآن نے بھی، معصومین کے احادیث نے بھی، اور اگر ہم تاریخ کی روشنی مطالعہ کریں تو بے شمار ہمارے سامنے ایسے واقعات موجود ہیں۔ گزارش میری بہرحال خواہش تمنا یہی ہے کہ مختصر سی گفتگو، چند باتیں صرف کہنا ہے کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں خدا کرے کہ آپ کے دلوں تک پہنچ جائے، تاکہ یہ موضوع اور یہ بات ہماری عملی زندگی میں ظاہر ہو سکے، جو ایک سچائی ہو۔ قرآن نے اس کی تو متوجہ کیا ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں پروردگار اسی حقیقت، زندگی کی حقیقت سے متوجہ کرتا ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ جب لوگ قیامت کے روز محشر، کأنہم یوم یرونا، جب یہ لوگ اس دن، یوم یعنی قیامت کے دن، یرونا دیکھیں گے حقیقت اور سچائی کو، یعنی اس وقت جو منظر نظر آئیں گے ان کو، اس کا وہ کیا کہیں گے؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اس وقت ان کو اس سچائی کا احساس ہوگا، اس حقیقت کو جانیں گے۔ لم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ، کہ ہم اس دنیا میں، عشیہ یعنی ایک عصر کا وقت یا ایک صبح کہہ لیجئے، بس دنیا میں ہم ایک صبح یا ایک عصر کے وقت یہاں پہ ہم نے گزارا ہے۔ یعنی پروردگار جب قرآن میں اعلان کر رہا ہے اس چیز کا، تو اس کے پیش نظر جناب نوح کی بھی عمر ہے، جناب آدم کی بھی عمر ہے، کتنی ہی طولانی عمر انسان کی کیوں نہ ہو جائے، لیکن حقیقت زندگی کیا ہے کہ بس ایک صبح یا ایک شام یہاں پہ گزاری ہے۔ سورہ روم میں بھی اس طرح متوجہ کیا ہے، جہاں ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ۔ اس وقت یہ گنہگار جنہوں نے زندگی بھر گناہ کیا ہے، پروردگار کی مخالفت کیا ہے، اس وقت ان کے قول کو نقل کر رہا قرآن کہ یہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں بس ایک ساعت، یعنی ایک ساعت کو ہمارے عام گفتگو میں 1 گھنٹہ کہتے ہیں، بس یہاں ہم نے 1 گھنٹہ گزارا تھا۔ تو یہ ہماری حقیقت ہے زندگی کی، جس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں اور جو اس کے اوپر ہم بہت غرور کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں انسان یہ زندگی، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی پوری زندگی محو خواب ہوتا ہے، اور جب موت آتی ہے اس وقت بیدار ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اس وقت بیدار ہیں، جب حقیقتیں نظر آتی ہیں اس وقت کیا مطلب؟ جب انسان خواب میں ہوتا ہے کتنا ہی سو لے، لیکن جب مفتاح سے نہیں پتہ نہیں تھا کتنی دیر ہم سوئے تھے۔ تو میں نے کہا ہماری زندگی ہے
کہ جس کے طور پر مولا کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ انسان کی زندگی کا بچا ہوا وقت تمہارے سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونا اور چاندی اگر ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو امید ہے کہ تمہیں کوشش کے بعد میں دوبارہ حاصل ہو جائے. لیکن زندگی کا ایک لمحہ بھی گزرنے کے بعد میں تمہیں واپس نہیں مل سکتا ہے. اسی بات کو دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا جو کل گزر گیا اس کو پلٹ کر نہیں آنا ہے، جو آنے والا ہے اس کی تمہیں خبر نہیں ہے کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. بس جو دن تمہارے پاس بچا ہوا ہے یہی تمہاری زندگی کا حاصل زندگی ہے. تمہیں جو بھی عمل کا انجام دینا ہے آخر لیے اسی دن میں انجام دے دو. تو یہ سچائی ہے انسان کی زندگی کی کہ جسے اگر ہم احساس کر سکیں. یقیناً یہ ہماری زندگی اور یقیناً جن لوگوں نے اس زندگی کے لمحات کی قیمت کا احساس کیا ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ انسان جب وقت کی قدر کرتا ہے تو وقت انسان کی قدر کرتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو انسان زندگی کے لمحات کی قدر نہیں کرتا ہے وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو گمنام ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان زندگی کے لمحات کی قدر کرتا ہے اور اس کو بہترین اس کا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ابھی کہا کہ سونا اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے وقت. سونا اور چاندی کی آپ حفاظت کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں. لیکن وقت کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ وقت رکتا نہیں ہے بلکہ ہر لمحہ جب آتا ہے تو آپ کی زندگی سے ایک لمحہ کم کرتا چلا جاتا ہے. یعنی زندگی کا لمحہ تو گزرنا ہی گزرنا ہے. بس آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ ان آنے والے لمحات کا کیسا آپ استعمال کرتے ہیں. اس کا بہترین استعمال کرتے ہیں یا ایسا استعمال کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس طرح سے کائنات کی بھی نظر صاحب تقریر کر رہے تھے جن کا تعلق کیمسٹری سے، میرے خیال میں یہ ہماری اس بات تائید کریں گے کہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ کانسٹنٹ نہیں، رکی نہیں ہے بلکہ حرکت میں ہے، موومنٹ میں ہے. اسی طرح سے معصوم فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی بھی حرکت میں ہے، یا تو اوپر جائے گی یا تو نیچے آئے گی. تم روک نہیں سکتے ہو زندگی میں، لمحہ رکتا نہیں ہے. تمہارا عمل یا تو تمہاری زندگی کو بلند کر دے گا یا تو پست کرتا چلا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ انسان جب وقت کی قدر کرتا ہے تو یہی وقت انسان کو لافانی بنا دیتا ہے. آپ کے بے شمار مثالیں ہیں، میں تو بات ختم کرنے کے لیے بس ایک مثال دے کے کہ ہمارے دنیا میں شیعوں کے جتنے گھر ہیں شاید ہر گھر میں ہر بچہ سید رضی کا نام جانتا ہوگا. ایک بڑی تعداد. سید رضی نے وہ کون سا کارنامہ انجام دیا؟ مولا کائنات خطبات کو نہج البلاغہ کی شکل میں جمع کیا. لیکن ابھی 57 سال کی عمر کا، آپ کی عمر کل 47 سال تھی. کل 47 سال کی عمر میں آپ نے اپنے وقت کی قدر کیا اور وہ عظیم کارنامہ، علمی کارنامہ انجام دیا کہ آج تک ان کا ذکر باقی ہے. یعنی جب انہوں نے وقت کی قدر کیا تو وقت نے ان کو بھی باقی اور قائم رکھا. تو مانو کہ انسان اگر وقت کی قدر کرتا ہے تو یقیناً یہ وقت بھی انسان کی قدر کرتا ہے اور اس کو عزت بخشتا ہے. یقیناً ہم اگر وقت کی قدر کرنا چاہیں تو اس میں سے چند باتیں ہیں، 2-3 باتیں میں ذکر کر دوں آخری کلام میں. کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو وقت کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہر کام کو اپنے وقت پہ کرنا چاہیے. اور یہ وہ تعلیم ہے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. یہ چرند و پرند انسان سے کمتر درجے میں آتے ہیں، لیکن خود یہ ہمیں اکثر مقامات پر تعلیم دیتے ہیں. آپ اکثر صبح کے وقت اٹھنے کے لیے کبھی آپ الارم کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں غافل ہو گیا، سو ہو گیا. لیکن آپ ایک مثال نہیں بیان کر سکتے ہیں. کیسا ہی موسم ہو، سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو،
لیکن ادھر چڑیا کو معلوم ہوتا ہے کہ صبح کا وقت ہو رہا ہے، یہ چڑیا چہچہانے لگتی ہے اور اس کی یہ گفتگو بتاتی ہے کہ صبح کا وقت آ گیا۔ تو میں نے کہ پرندے ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ اگر تمہیں وقت کی قدر کرنا ہے تو ہم سے سیکھو۔ بے شمار مثالیں ہیں، میں نے کہا کہ بس ایک مثال دے کے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے کہ جو یہ انسان انتخاب کر سکے کہ ہم دو نیکیوں میں سے کون سی نیکی بہتر ہے اور افضل ہے۔ میں نے کہا کہ وقت کا بہترین استعمال ہی، کیونکہ جو اتنی قیمتی شے ہے، جناب سلیمان معلوم ہے آپ کو کہ ایک بادشاہ دے دیا پروردگار نے، لیکن زندگی کا ایک لمحہ نہیں دیا۔ اتنی بڑی بادشاہت دے گا، قرآن میں ذکر ہے بادشاہت کا، لیکن زندگی کا ایک لمحہ مانگ رہے تھے کہ اے ملک الموت میں صرف بیٹھ جاؤں، اتنا نہیں مل رہا۔ معلوم کہ وقت کے ایک لمحے کی اتنی قیمت ہے کہ جو سلیمان کی بادشاہت سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ وقت کی قیمت ہے کہ انسان کو اس قیمت کا احساس کرنا چاہیے اور ہمیں تعلیم لینا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان وہی عمل ہوتا ہے، میں نے کہا وقت کی کتنی قیمت ہے کہ ایک انسان نماز کو اول وقت پڑھتا ہے اور ایک انسان نماز کو بعد میں پڑھتا ہے، آخری وقت میں پڑھتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اول وقت نماز پڑھنے اور آخر وقت میں نماز پڑھنے میں اتنا فرق ہے کہ جتنا زمین اور دنیا اور آخرت میں فرق ہے۔ اب خود معصوم نے دنیا اور آخرت کے فرق کو بیان کیا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ایسا فرق ہے کہ جیسے خواب اور بیداری، دنیا مثل خواب ہے اور آخرت مثل بیداری ہے۔ یعنی خواب کی تمام چیزیں بس ایک خیال بن جاتی ہیں اور جو بیداری ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ سچائی ہوتی ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ آخرت اور دنیا میں کتنا فرق ہے؟ تو آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ کوئی شخص سمندر میں کے پاس جائے اور سمندر کے پانی میں انگلی ڈالے اور پھر انگلی کو نکال لے تو اس کی انگلی میں سمندر کا کتنا پانی آئے گا؟ کہ مولا اس پانی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے سمندر کے پانی کے مقابلے میں۔ کہ جو فرق انگلی میں آئے ہوئے پانی اور سمندر کے پانی میں فرق ہے، وہی فرق اس دنیا میں اور آخرت میں فرق ہے۔ تو معلوم کہ یہ نماز جو انسان اول وقت پڑھتا ہے اس میں اور آخر وقت نماز میں اتنا فرق ہے۔ لیکن اب یہی اول وقت کی نماز اگر انسان ڈوب رہا ہے، پرندہ ڈوب رہا ہے، جانور ڈوب رہا ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ نہیں نماز نہیں بلکہ اس کو پہلے بچاؤ۔ تو معلوم کہ انتخاب کرنا چاہیے وقت کہ انسان کس وقت میں، یقیناً ہمیں وقت کی قیمت یہی ہے کہ ہم کیا کریں۔ خود قرآن نے متوجہ کیا ہے کہ تمہارے پاس جو ہم نے تم کو وقت دیا، زندگی دیا ہے، یہ کس لیے دیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے تمہیں زندگی دی ہے، موت دیا ہے تاکہ آزمائش کریں کہ تم میں نیک عمل کرنے والے کون ہیں۔ اور اب تمہیں انتخاب کرنا ہے کہ نیک عمل کرنے والا کون ہوتا ہے۔ یقیناً قرآن نے جگہ جگہ متوجہ کیا ہے۔ قرآن کے دو سورہ کا میں تذکرہ کروں گا بس آخر کلام میں۔ سورہ تکاثر کی جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ لوگ دنیا والوں کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، کتنی لمبی طولانی عمر ہو جائے، لیکن بس ان کی مختصر زندگی قرآن نے ایک آیت میں جمع کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ کیا کرتے رہے؟ الہاکم کہتے ہیں کھیلنے کودنے کو کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں، الہاکم التکاثر، اور مال کے جمع کرنے، مال کے بڑھانے میں لگے رہے، حتی یہاں تک کہ زرتم المقابر، اپنی قبروں میں پہنچ گئے۔ بس یہ ان کی زندگی تھی کہ جو دنیاوی زندگی گزارتے رہے، اور اگر بامقصد زندگی گزاری ہے تو اب قرآن سورہ والعصر میں ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یقیناً وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جنہوں نے ایمان لائے، عمل انجام کیا، صالح عمل، اور زندگی بھر لوگوں کو حق اور صبر کا پیغام دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، توصیہ کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے، لوگوں کو متوجہ کرتے رہے ان حقائق اور حقیقت کی طرف۔ یقیناً
اگر ہم اس لمحات کا جو ہماری زندگی میں لمحات ہیں، جو بچے ہوئے لمحات ہیں، یقین اگر ہم اس کی قیمت کا احساس، میں نے کہا ابھی آپ کی یہ وہ حقیقت سچائی ہے کہ انسان اگر صرف اس کا احساس کر لے تو یقیناً انفرادی زندگی میں بھی، ہمارے قوم کے گھریلو زندگی میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اور یقیناً یہ وقت کی قیمت کا احساس ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی یقیناً کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو تکمیل کے لیے 2 اشعار کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ ایک شعر ہے شاعر لکھنوی کا اور ایک شعر ہے نسیم صدیقی صاحب کا۔ شاعر لکھنوی فرماتے ہیں کہ یہ زندگی تو بہت کم ہے، یہ زندگی تو بہت کم ہے دوستی کے لیے، کہاں سے وقت نکلتا ہے دشمنی کے لیے۔ یعنی زندگی کا خود احادیث میں ہے کہ بہترین کام تمہارا کیا ہے، یعنی ہم جتنے بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ سب فریضہ ہے، واجبات ہیں، لیکن وہ تمام کام کہ جس سے مخلوقات کو فائدہ ہو وہی در حقیقت وہ نیکی ہے کہ جو پروردگار کو پسند ہے اور وہ اپنے بندوں سے اس عمل کو چاہتا ہے۔ اسی طرف متوجہ کیا ہے صاحب صاحب نے کہ زندگی تو بہت کم ہے دوستی کے لیے، کہاں سے وقت نکلتا ہے دشمنی کے لیے۔ اور مقصد حیات کو بڑے خوبصورت انداز میں، یعنی سلیقہ حیات پہلو کہ انسان کس سلیقے سے زندگی گزارے، کہ ہم صرف باتوں میں اپنا وقت نہ گزار دیں بلکہ عملی پہلوؤں کو بھی پیش نظر رکھیں۔ نسیم صدیقی صاحب نے ایک شعر میں فرمایا ہے کہ زندگی مرکز افکار بنا لی جائے، زندگی مرکز افکار بنا لی جائے، آج کی بات مگر کل پہ نہ ٹالی جائے، آج کی بات مگر کل پہ نہ ٹالی جائے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تیری توفیق ہمارے شامل حال ہو تاکہ ہم اپنے اوقات اور لمحات کا ان اعمال میں صرف کر سکیں کہ جو امام زمانے خوشی نے سبق قرار پائیں اور تیری رضا اور تیرے لطف و کرم کا سبب قرار پائیں۔ وآخر دعوانا